السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو آزادی مبارک ہو۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ان سے پوچھیں جن کے ہاں آزادی نہیں۔ کشمیر والوں سے پوچھیں آزادی کیا چیز ہے، فلسطین والوں سے پوچھیں آزادی کیا چیز ہے۔ اسی طرح ہر اس سے پوچھیں جو اس وقت قید میں ہے، ان سے پوچھیں تو پتہ چلے گا کہ آزادی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جشن آزادی آپ سب کو مبارک ہو۔ 1947 عیسوی سے پاکستان بنا اور آج 14 اگست 2023 76 سال مکمل ہوئے پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے۔ یہ ایک اسلامی ریاست ہے، ایک مدینہ ریاست تھی جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی، اور دوسرا یہ ملک پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا، جس کا نام رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلامی ملک کے جشن آزادی منانے کا انداز بھی اسلامی ہونا چاہیے، یعنی یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تو اس ملک میں آزادی منانے کا انداز اسلامی ہونا چاہیے، یعنی آج کے دن ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، نفلی صدقات دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تو نے ہمیں اتنی بڑی آزادی کی نعمت دی اور ایسا پیارا ملک ہمیں نصیب فرمایا۔ نہ کہ ہم باجے بجائیں، شراب پئیں، ناچیں گائیں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی طریقے سے آزادی منائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور صرف اردو ہے، لیکن کچھ انگریز کے غلام جو اردو کو نفاذ کرنے میں سنجیدہ نہیں، انہوں نے اپنی کوشش سے اردو کو نفاذ ہونے نہیں دیا۔ آج تک تحریک نفاذ اردو پاکستان کے حوالے سے اردو کی نفاذ کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ نفاذ قومی زبان تک آزادی ادھوری ہے، یعنی ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، اس ملک میں ہر دفتر، ہر ادارے میں انگریزی کو رائج کرنا عقل سے بالا تر ہے۔ ہمارے ملک میں قومی زبان اردو ہے تو ہر جگہ اردو کا راج ہونا چاہیے۔ ہسپتالوں میں اردو لکھی ہونی چاہیے، عدالتوں میں اردو ہونی چاہیے، ہر جگہ اردو ہونی چاہیے۔ انگریزی کے ہم خلاف نہیں، انگریزی بطور ایک زبان سیکھنی چاہیے، سکھانی چاہیے، لیکن ہر جگہ اردو کو پیچھے کر کے انگریزی کو آگے لانا یہ غلامی کی نشانی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں نفاذ اردو کو ہر جگہ پھیلائیں، کم سے کم ہر جگہ اردو کے لیے آواز اٹھائیں اور جو بھی کوشش کریں تاکہ ہماری ایک قومی زبان اردو ہے، ہر جگہ اردو کا رائج ہو۔ 14 اگست قوم کی بیٹی کے بغیر ایک اور یوم آزادی مبارک ہو، یعنی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بغیر یہ ایک اور آزادی آپ سب کو مبارک ہو۔ خدا کرے، یہ دعا ہے ہمیشہ کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ مگر جب معصوم بیٹی قید اغیار میں ہو، آزادی کا احساس ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی اغیار کی قید میں ہے، امریکہ کی قید میں ہے، اور ہم یہاں آزادی منا سکتے ہیں کیسے؟ ہماری بہن آزاد نہیں ہے، لیکن ہمیں آزادی منانے کا حق ہے، ہم آزاد ہیں، لیکن اپنی بہن کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ اللہ کرے ہمارا ملک ایسا ہو، یہ جو شعر کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ شعر ہمارے ملک پر پورا اترے۔ اس شعر میں جو دعا مانگی گئی ہے اللہ قبول فرمائے۔
ڈاکٹر عافیہ صدیقی بہن فوزیہ صدیقی کوشش کر رہی ہے کہ اپنی بہن کو آزادی دلانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کوشش میں ان کا ساتھ دیں۔ عافیہ صدیقی صرف ہماری بیٹی نہیں بلکہ یہ پورے پاکستانی قوم کی بیٹی ہے۔ عافیہ صدیقی کو رہائی کرنے کے لیے ہمیں دن رات ایک کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہے، پاکستانی قوم کی بیٹی ہے، اس کی آزادی کے لیے اس کی بہن فوزیہ صدیقی دن رات محنت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیہ صدیقی کو امریکہ کی قید سے رہائی عطا فرمائے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے تو جب بھی ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے تو عافیہ صدیقی کے لیے رہائی کے لیے دعا ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ملک پاکستان میں آزادی کی قدر نصیب فرمائے، اور اس خوشی میں اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہو سکے اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے، اور جو ہماری بہن بھائی آزاد نہیں ہے، جس بھی ملک میں ہیں، جتنے مسلمان جہاں جہاں پابند ہیں، جہاں جہاں قید میں ہیں، کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں، شام میں، عراق میں، جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا، جو باتیں کی گئیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کا بھائی بیٹا قاضی احسان اللہ۔